بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہجہان خان ہے اور آپ کو وائس آف قصور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم محکمہ لائف سٹاف کو یہاں پہ اٹھوک میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے آج یہاں پہ کوئی فیلڈ ڈے کیمپ لگایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں فیلڈ سٹاف آیا ہوا ہے ان کو سے انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ آپ کا سر اپنا انٹروڈکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اسحاق، انچارج موبائل ویٹنری کلینک ڈی اے خان، اور یہاں پہ میرے ساتھ ڈاکٹر محمد ادریس، انچارج موبائل ویٹنری کلینک ڈی اے خان، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ہم ملک شاہجہان کے حجرہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کی خصوصی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے نا کہ یہاں پہ کوئی ہمیں آؤٹ بریک تھا موکر کے حوالے سے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، تو ہم نے اس کی ریکویسٹس کو جو ہے نا ارجنٹ بیس پہ سالو کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے فیلڈ کیمپ لگایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ملک شاہجہان صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا ہمارے اسٹاف کے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ کافی تعاون کیا، جس کی وجہ سے یہ ہمارا فیلڈ ڈے جو ہے نا یہ ممکن ہوا، تو اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ بیسیکلی جو ہمارا ایم وی سی ہے نا موبائل ویٹنری کلینک، تو اس کے جو بنیادی جو اغراض و مقاصد ہیں یہ ان دور دراز افتادہ علاقوں اور دیہاتوں کے لیے ہے جہاں پر ہمارے ویٹنری سروسز اور جانوروں کی علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان علاقوں کے لیے ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صبح سویرے جو ہے نا اپنے اسٹاف سمیت وہاں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اعلانات وغیرہ کرتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے یہ انفارمیشن پہنچے ہو کہ آج یہ ٹیم آئے گی۔ تو آپ نے کائنڈلی پہلے سے جو ہے نا لوگ اپنے جانوروں کو گھروں پہ باندھ کے رکھے ہوتے ہیں، پھر ہماری ٹیم جاتی ہے ڈور ٹو ڈور، ہمارا کمپین ہوتا ہے، ان کے اینیملس کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور کرم کشا دوائیات جو ہوتے ہیں وہ بھی پلاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا صوبے میں جو ہے نا موکر کی ایک بہت بڑی بیماری آئی ہوئی ہے، جو اس کے اوپر ہے جو ہمارے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشلی جو ہے منسٹر لائف اسٹاک جناب محبوب اللہ صاحب، سیکٹری ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک جناب ڈاکٹر محمد اسرار صاحب، اور ڈی جی لائف اسٹاک جناب ڈاکٹر محمد علم زیب صاحب کی خصوصی توجہ ہے۔ تو اسی بھی خصوصی توجہ کے تحت جو ہے نا ہم نے آپ کے جو یہ مسئلہ تھا موکر والا اس کو ارجنٹ بیس پہ سالو کیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے کیمپ لگوایا ہے۔ اس وقت جو ہے نا تقریباً ہم کوئی 1000 کے قریب جو ہے نا اینیمل جو ہے نا ہم نے ویکسینیٹ کیے، اور ان کو ساتھ ساتھ میں ان کی ڈیورمنگ بھی کی ہے۔ تو ویکسینیشن، ڈیورمنگ، یہ ہمارے روٹینز کے پروگرام ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہماری فوقیت ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اینیملس کو ویکسینیٹ کریں، کرم کشا دوائیات پلائیں، اور جو جانور وغیرہ جو کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں بیمار جانور کے خاص کر طور پر، تو وہ ان کو بھی ہم علاج معالجہ کی سہولیات جو ہے نا وہ مفت پرووائڈ کرتے ہیں۔ کہ جن علاقوں میں ابھی تک بیماری نہیں آئی وہاں پر یہ مویشی پال حضرات کو کیا وہ سٹیپ لینے چاہیے، اور جہاں پہ بیماری آ چکی ہے ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کو اپنے جانوروں کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ شاہجہان، یہ جو ہے نا یہ آپ کا بہت ہی قیمتی کویشچن ہے۔ تو یہ جو موکر کی بیماری ہے نا، یہ اس کے لیے ہم جو ہے نا 3 سٹیپس کے بیس کے اوپر اس کو مطلب ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حفاظتی ویکسین۔ حفاظتی ویکسین جو ہے نا حفظ ما تقدم لگائی جاتی ہے، یعنی جب بیماری آئی نہیں ہوتی ہے اس سے جو ہے نا آپ پہلے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیماری کا موسٹلی جو سیزن ہے وہ ستمبر اکتوبر میں یہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دسمبر اور جنوری میں اس کے آؤٹ بریکس چلتے ہیں، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سال جو ہے نا ستمبر میں اس کی آپ وہ ویکسینیشن کر لیں موکر کی، تو انشاءاللہ پہلے سے ویکسینیشن ہوتی ہے تو ان کے اوپر اٹیکس نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ جو ہے بیماری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جن علاقوں میں بیماری نہیں آئی ہے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ارجنٹ بیس کے اوپر ویکسینیشن کرنا چاہیے اپنے جانوروں کی، تاکہ بیماری اگر وہاں پہ بھی جو ہے نا وہاں پہ بھی آؤٹ بریک وغیرہ اس طرح کی کوئی مطلب ہے چلا جائے تو یہ ارجنٹ بیس پہ انشاءاللہ اس کو کور کرے گا۔ یہ ویکسینیشن جو ہے ہماری یہ بہت ہی اچھی ایفیکٹو قسم کی ویکسینیشن ہے۔ اس وقت ہم یہ ارجنٹ بیس پہ، ایمرجنسی کے بیس پہ یہ کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کچھ حفاظتی اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب ہے وہ ایک کمیونٹی کی رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، جس طرح کے بیپاری حضرات ہوتے ہیں نا وہ اکثر منڈیوں سے جو بیمار جانور ہوتے ہیں وہ کسی دیہات میں لے کے آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح وہ پورا دیہات جو ہے نا اس سے افیکٹ ہو جاتے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے جو کہا کہ بیماری لاتے ہیں، یہ وائرل ڈیزیز ہے جو پھیلتی ہے یہاں پہ؟
بالکل جی، موکر جو ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو، ٹھیک ہے، کے ذریعے پھیلتی ہے، جس میں جو ہے اس کے لعاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کے ذریعے، دودھ کے ذریعے، خوراک کے ذریعے، پانی کے ذریعے یہ بیماری جو ہے نا ایک جانور سے دوسرے جانور، ایک گھر سے دوسرے گھر میں اسی طرح یہ منتقل ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے ضروری چیز جو یہ ہے وہ ہے کہ ڈیری ایسوسیشن جو آپ لوگوں کے بنی ہوئی ہے، ان کی بھی ایک قسم کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ آپ نے باہر سے کوئی بیمار جانور خاص کر موکر والا علاقے میں نہیں لانا، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ تعاون ہم ہر وقت ایم ای سی جو ڈی خان ہے یہ ہر وقت آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ جب بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو بیماری سے ریلیٹڈ، چاہے موکر ہو، چاہے چوڑے مار ہو، چاہے گلگوٹ ہو، آپ کے پاس ہمارا نمبر اویلیبل ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ارجنٹ بیس پہ ہم آپ کے جو اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں جانور کی بیماری کی وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ ہاں سر جی، جہاں پہ اگر یہ بیماری آ چکے ہیں، فرض کیا میرے جانور ہیں ان کو یہ منہ کو لگ چکے ہیں اور وہ ان کا منہ بھی زخمی ہو گیا، پھر مجھے ان کے لیے کیا علاج اختیار کرنا چاہیے؟ کوئی مین جو آپ جی ہو سکتا ہے؟ جی ہے، یہ علاج موکر کا جو ہے یہ بالکل یہ ممکن ہے، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتی ہے ترجیحات ہوتی ہیں۔ عموماً ہمارے گھروں میں 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک دودھ دینے والا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہم گوشت کے لیے رکھتے ہیں، اور ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو، تو یہ چھوٹے بچے اکثر زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں میں آپ نے جو ہے نا علاج ارجنٹ بیسس کے اوپر کرنا ہوتا ہے، ورنہ پھر ان سے جو ہے نا اس کی موٹیلیٹی ممکن ہے کہ وہ شاید ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو منہ سے ان کا وہ جاگ اور لعاب وغیرہ نکلتا ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گلیسرین وغیرہ جو کہ عام میڈیکل اسٹورس پہ اویلیبل ہوتے ہیں، منہ جی منہ کے اندر زبان کے اوپر آپ وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گلیسرین، اس سے چالو وغیرہ پھر مندمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے۔ باقی اس کے جو کر خراب ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی بھی اینٹی سیپٹک، اسپائڈین ہے یا مطلب ہے جو اسپریز وغیرہ بازار میں اینٹی سیپٹک اسپرے اویلیبل ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے آپ زخم کو نہیں دے سکتے، ہلکے گرم پانی سے جس میں نمک والا پانی ہوتا ہے یا سیلائن واٹر جو ہوتا ہے اس سے آپ دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر اسپرے کر دیں۔ اگر جانور کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو یا خوراک کھانے میں تصویر ہو، پھر آپ مستند ویٹرنری ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ میں ڈاکٹر ادریس صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ یہاں تو دیہاتی ماحول ہے اور مختلف قسم کی انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ویکسین کی سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو دودھ والے جانوروں کو لگے تو پھر ان کا دودھ وغیرہ سوکھ جاتا ہے، یہ FMD کی جو ویکسینیشن وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کوئی ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جواب دینے سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے علاقے کے لیے وائس آف خیسور کے تھرو ہمارے ڈپارٹمنٹ تک رسائی کی اور آپ نے ایک اچھا پروگرام مینیج کیا یہاں پر۔ اس کے بعد میں جناب منسٹر لائیو اسٹاک محب اللہ خان صاحب کا، سیکٹری لائیو اسٹاک اینڈ ایگریکلچر ڈاکٹر اسرار خان صاحب کا، اسی طرح ڈائریکٹر جنرل لائیو اسٹاک ڈاکٹر علم زیب صاحب کا، اور ہمارے ڈائریکٹر موبائل ویٹنری کلینکس ڈاکٹر افتخار صاحب اور اقبال خٹک صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بروقت مطلع کر کے اور ہماری موبائل یونٹس کو ایکٹیویٹ کر کے، اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کے گورنمنٹ کی طرف سے، لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کہ جہاں پر اس طرح کے ایمرجنسی کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہماری ٹیم بر وقت پہنچتی ہے، ہمارے ساتھ چاق و چوبند سٹاف موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کا ایک بہت ہی اہم کویسچن آپ نے اٹھایا ہے، اور اس پہلو پر ہم جگہ جگہ پر یہی بات کرتے ہوتے ہیں، مختلف کیمپس میں بھی یہی بات ہم چلاتے ہوتے ہیں، میسج چلاتے ہوتے ہیں کہ آپ بر وقت جہاں بھی کوئی وبا آ جائے، کہاں آؤٹ بریک آ جائے، آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے اینیملز کی۔ اور اس میں سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی ویکسین کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں رکھتا، جسٹ یہ ایک بات پائی جاتی ہے کمیونٹی میں کہ اس سے دودھ کم ہو جاتا ہے یا وہ، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کی وجہ سے اینیمل تھوڑا سٹریس میں آ جاتا ہے، ضرور وہ ایک ٹیکنیکلی 1-2 دن سٹریس میں ضرور آ جاتا ہے، بٹ اس کی کوئی اس طرح سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ اس سے دودھ کم پڑ جائے یا اس سے جانور مر جائے یا اس سے جانور جو ہے لاغر ہو جائے۔ تو آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے ویکسینیشن کریں، ویکسینیشن ریکارڈ رکھ کے اپنے پاس۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے ویکسین کی ہوتی ہے، تو کسی بھی پرائیویٹ بندے سے یا کوئی
ٹیکنیکل یا نان ٹیکنیکل بندے سے اس نے ویکسینیشن کی ہوتی ہے، فارمرز ہیں، تو پھر ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح یہ غلط ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ میں میسج دینا چاہوں گا تمام فارمر حضرات کمیونٹی کو، ڈیری فارمر حضرات کو، اور اس وقت جتنے بھی یہ لوگ فارمرز بیٹھے ہوئے ہیں ساری میں بات سن رہے ہیں، تو جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے اینیملز کو، اگر جانوروں کو آپ ویکسین کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق ایک موسمی ویکسین کریں جو ضروری ویکسین ہے اس موسم کے لحاظ سے، اور اس کے بعد آپ ریکارڈ رکھیں، ویکسینیشن ریکارڈ رکھیں اپنے پاس، تاکہ نیکسٹ آئندہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کون سی ویکسین کرنی ہے اور کون سی ویکسین ہوئی پڑی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے ایسی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ جس سے ڈائریکٹ دودھ پہ اثر پڑے۔ ہاں سٹریس میں آ جاتا ہے اینیمل تھوڑا، اور ظاہری بات ہے اس سٹریس کے نتیجے میں جانور کی فزیالوجی پہ، اس کے عمل پہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے اس کویسچن کو میں انشاءاللہ گاہے بگاہے جہاں ہم کیمپس کریں گے میں اسی طرح ہائی لائٹ کرتے جاؤں گا، یہ بہت اچھا میسج جائے گا۔ یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا دیہاتوں میں وہ ہے اویئرنیس کا، تو ہمیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کوئی اس طرح شیڈول دینا چاہیے کہ کون سی بیماری کون سے مہینے میں آتی ہے اور اس میں کون سی ویکسین کرانی چاہیے۔ تھوڑا سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ نے یہ کمپین جائے تو فارمر میں تھوڑی سی شاید آسانی ہو جائے اور اویئرنیس آ جائے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں ایک باقاعدہ طور پہ سیکشن ہے ایل پیک، ٹھیک ہے، تو ایل پیک جو ہے یہ ان کے ایل پی اوز ہوتے ہیں، لائف اسٹاک پروڈکشن آفیسرز ہوتے ہیں، یہ ان کے کیمپس ہوتے ہیں، مہینے کے سیمینارز ہوتے ہیں، تو ان کو آپ اپنی ٹور ڈائری میں ڈال دیجئے، وہاں ڈاکٹرز اور وہاں پر ڈائریکٹر صاحب سے آپ کی کانٹیکٹ کروا دیں گے آپ کو، تو آپ کا جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، اس کو باقاعدہ شیڈول میں ڈال دیں گے۔ کوئی مخصوص جگہ ہو جہاں پر فارمنگ سکول بنا لیں آپ، جہاں پر فارمنگ کمیونٹی گیدر ہو، اور ان کو موسمی بیماری اور ویکسینیشن شیڈول کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ اس میں کون سی بیماری کے خلاف کب کس مہینے میں ویکسین ہوگی اور کون سی ویکسین ہوگی اور یہ ویکسین کہاں سے اویلیبل ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ان سیمینارز میں جو ہے آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو آپ میرے خیال میں کہ اس کا جو صحیح اور موزوں طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ڈی خان، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ڈی خان کے پاس ایک دن تشریف آوری ہو جائے، اور جو آپ کا علاقہ ہے اس میں 2-3 سکولز بنا لیے جائیں اویئرنیس کے حوالے سے، باقاعدہ طور پر شیڈیول کر کے، تو کیلنڈر میں ڈال لیں گے، اس کو منتھلی کیلنڈر میں ڈال لیں گے، تو انشاءاللہ موسمی بیماری کے حوالے سے بھی، دیگر جتنے بھی لائف اسٹاک کی پیداواری، جتنی صلاحیت بڑھانے کے لیے جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کندھا ملا کر جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اس علاقے کو، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس علاقے میں، بہت زیادہ، ابھی میں ایک گھر سے آ رہا ہوں، تقریباً 50-60 بڑے جانور اس میں ہیں، دوسرے گھر میں 50-60 جانور ہیں، تو میں انتہائی متاثر ہوا ہوں کہ اتنے بڑے علاقے میں جہاں اتنی پروڈکشن ہوتی ہے، جہاں جس علاقے سے اتنا دودھ پیدا ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ ضرور اس علاقے کو توجہ دیں گے، ہم ضرور اس علاقے کو مزید پوٹینشیٹ کریں گے۔ یہاں پہ کوئی ایسا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی پراپر یہاں پہ سی وی ڈی یا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، تو ہم آپ کو سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں پہ کافی پوٹینشیل ہے، آپ اگر اس پہ لیں، ریونیو بیس پہ لیں یا پاپولیشن لیں، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ بھیجیں کہ یہاں پہ کوئی باقاعدہ ویٹرنری ڈسپینسری یا کوئی ہاسپٹل وغیرہ اسٹیبلش کیا جائے، تو ہمیں آپ کی یہاں پہ مدد درکار ہے، اور آپ اپنے محکمے کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا یہ انتہائی اہم اور بہت جائز مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤں گا، اور میں میں ریکویسٹ کروں گا اپنے گورنمنٹ سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے، کہ چونکہ یہاں پر انتہائی زیادہ پاپولیٹڈ اور ڈینس ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، جس میں لائف اسٹاک کے حوالے سے لارج اینیمل، اور کیونکہ کچے کا علاقہ ہے، تو اس میں یہ پورا ایک اٹھوک جو ہے، اس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ٹیمیں جو ہے ابھی فیلڈ میں گئی ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں شام سے پہلے تو یہ لوٹ کے پہلے نہیں آئیں گی،
تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں انتہائی زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، تو اس کے لیے سی وی ڈی جو ہے اسٹرینگتن سی وی ڈی باقاعدہ طور پر ویل اکوپڈ اور یہاں ویل جو ہے اس میں اسٹافڈ اور اسکل اسٹاف کو موجود ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیٹڈ ایریا کے لیے علیحدہ یہاں ایک سی وی ڈی قائم کی جائے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں کہ کافی جو ہے اس پر قابو پایا جا سکے گا کہ ڈی خان سے چونکہ 90 کلومیٹر ڈسٹنس پر یہ ایریا ہے، تو اس ایریا تک پہنچنے سے پہلے ایمرجنسی بنیاد پر یہاں پر آپ کو سروسز فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں اس علاقے کے لیے علیحدہ طور پر ایک سی وی ڈی بنا دی جائے، جس میں ویل اکوپڈ اور ویل اسکل اسٹاف اس میں موجود ہو ہر وقت۔ تو میرے خیال میں کہ یہاں پر اس قسم کے وبائی امراض پھیلنے سے پہلے اس پر قابو آسانی سے پایا جا سکے گا۔ شکریہ جی۔